اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ہم تمام مسلمانوں کو یہ زندگی عطا فرمائی اور اس کے اندر ہم نے گزشتہ مہینہ رمضان مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انسان نیک اعمال کو بجا لاتا ہے، اور جب اس پر شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے، اور قدم قدم پر امتحان، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہیں، اور زندگی جو ہے اس کی مثال آپ ایسی سمجھیں جس طرح ایک کتاب یا ایک کاپی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ورق ہوتا ہے اور ورق کے 2 صفحے ہوتے ہیں، 2 صفحوں سے ملا کر ایک ورق بنتا ہے۔ ہماری زندگی جو ہے اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ رات اور دن یہ 2 صفحے ہیں، اور ان 2 صفحوں کو ملا کر ایک ورق بنتا ہے، اور جو دن ہم گزارتے ہیں رات اور دن کے صفحوں کی شکل کے اندر، تو ہماری زندگی کی کتاب کے ایک ورق جو ہے وہ الٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح کاپی اور کتاب کے ایک ورق کو آپ الٹیں گے اور الٹتے الٹتے ایک دن اس کے وہ ورق ختم ہو جائیں گے، اسی طرح رات اور دن کا آنا اور جانا یہ بھی بالکل اسی کتاب کی مانند ایک ورق جب ایک دن گزرتا ہے تو ہماری زندگی کے ایک ورق جو ہے وہ الٹ دیا جاتا ہے، اور پھر یہ ورق جو ہے یہ ویسی اگر سادہ ہو اور اس کا کچھ حساب و کتاب نہ کیا جائے پھر تو انسان کی کچھ خوشی اور اس کی کامیابی ہو جائے، لیکن یہ کتاب جو انسان اپنی زندگی کے ایام کی شکل کے اندر گزار رہا ہے، تو کل قیامت کے دن انسان کو جنت یا جہنم کا جو مستحق قرار دیا جائے گا، وہ اسی کتاب کی بنیاد پر اس کو یا جنتی یا جہنمی قرار دیا جائے گا۔ اور یہ کتاب جب وہاں پر پیش ہوگی تو انسان یہ کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ وہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس نے کوئی چھوٹی یا بڑی بات نہیں چھوڑی مگر اس کے اندر احصاها اعداد و شمار کے ساتھ حساب کر کے رکھی ہوئی ہے، اور جو عمل انسان نے کیے تھے وہ اس عمل کو انسان اپنے سامنے پائے گا۔ تو اس لیے زندگی ہماری ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، اور زندگی کے ورق جو ہیں اور آگ جو ہیں وہ ہم نہ بھی چاہیں تو اللہ کا جو نظام ہے وہ الٹتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک دن ہماری یہ کتاب بند ہو جائے گی، اور اس کے اندر جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھنے والے اس کو لکھ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی سورہ مومنون کی آیت کریمہ پڑھی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن جو ہوتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، ایمان والے کی کچھ صفات ہیں، مومنوں کی کچھ صفات ہیں، وہ صفات جب وہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں ان صفات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا
الذین یرثون الفردوس وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ کہ یہ لوگ وارث ہیں اس جنت الفردوس کے. تو اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ان صفات میں سے ایک صفت کا کہ متعلق میں نے آیت پڑھی ہے. یہ ہماری جو زندگی کی کتاب لکھی جا رہی ہے، اگر اس کے اندر کوئی غلط بات لکھی گئی تو کل ہم پکڑے جائیں گے. اگر اس کے اندر اچھی باتیں درج ہوگی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مومنوں کی ایک صفت یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ کہ مومن جو ہے وہ لغو بات سے بچتا ہے، دور رہتا ہے. اب یہ لغو کیا چیز ہے؟ لغو جو ہے وہ زبان سے نکلنے والی بات بھی ہو سکتی ہے اور انسان کے ہاتھ پاؤں سے کیے جانے والے کام بھی ہو سکتے ہیں. وہ دونوں چیزیں خواہ وہ قول کی شکل کے اندر ہوں، بات کی شکل کے اندر ہوں، یا فعل اور کردار کی شکل کے اندر ہوں، دونوں شکلوں میں لغو بات ہو سکتی ہے، لغو کام ہو سکتا ہے. اور مومن کا مطلب یہ کہا کہ مومن کی یہ صفت نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی بھی لغو کام کو کرے، اس کے اندر پڑ جائے یا اس کے اندر مشغول ہو جائے. یہ مومن کی صفت نہیں ہے، بلکہ مومن اسے کیا کرتا ہے؟ معرض، وہ دور رہتا ہے، اعراض کرتا ہے، کترا جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس بات کو. گویا اب اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ لغو کام جو ہے وہ کون کون سے ہیں. تو اسلامی شریعت کے اندر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے کرنے کا حکم دے دیا، جن سے منع کر دیا، وہ تو واضح ہیں. کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی سہولت کے لیے آزاد چھوڑا ہے. وہ کام اپنی اصل کے اعتبار سے نہ جائز ہوتے ہیں، نہ اپنی اصل کے اعتبار سے ناجائز ہوتے ہیں. ایسے کاموں کو شریعت کی اصطلاح کے اندر مباح کہا جاتا ہے. مباح کام جن کے کرنے سے نہ انسان کو ثواب ہوتا ہے اور جن کے چھوڑنے سے نہ انسان کو گناہ ہوتا ہے. ایسے ہزاروں افعال ہیں، ہزاروں کام ہیں، ہزاروں باتیں ہیں. لیکن جب ان کاموں کے اندر انسان حد سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ مباح کام بھی بعض اوقات حرام کے درجے کے اندر آ جاتا ہے. وہ مباح کام گناہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جب وہ مباح کام گناہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر انسان کے لیے، اس کے ایمان کے لیے وہ خطرناک بن جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کو بند کیا ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ کہ مومن کی یہ شان، یہ صفت ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے کام کو کرے جو کام لغو ہے. اور مفسرین نے اس لغو کام کی تشریح ضرور کی ہے. فرمایا ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ قول، ہر وہ فعل کہ جس کے کرنے سے انسان کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، تو ہر وہ بات، ہر وہ کام لغو کے اندر آ جاتا ہے. اب یہ مومن کی صفت نہیں ہے کہ مومن یہ کام کرے. ہمارے اس موجودہ معاشرے کے اندر کیونکہ یہ مادہ پرستی کا دور ہے، اور جو لوگ کچھ نہ کچھ دین کی طرف اگر آتے بھی ہیں لیکن وہ ایسے ماحول کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ماحول گناہوں کے دلدل سے بھرا ہوا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو
فرمایا وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ دے، اور جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر یقین رکھتا ہو، فرمایا وہ مہمان کا اکرام کرے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو آدمی ایمان رکھتا ہو اللہ پر آخرت کے دن پر، فرمایا کہ وہ آدمی اپنی زبان کو روکے رکھے، بھلی بات کہے یا خاموش رہے، کہ زیادہ تر جو لغویات ہوتے ہیں وہ انسان کی زبان سے ہو جاتے ہیں، اور مومن جو ہے جب تک وہ لغویات سے رکتا نہیں ہے اس وقت تک اس کے اسلام کے اندر خوبصورتی اور حسن نہیں آتا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ماننے والوں کو جو تعلیمات دی ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں، احسن ہیں، اعلیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر آپ نے ایک عام حکم دیا، فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اس کو خوب سلیقے کے ساتھ کرو۔ یعنی اسلام، اللہ کے نبی کی تعلیمات کہ ہر بات کے اندر ایک حسن، ایک خوبصورتی ہے۔ یعنی جب تم نے کسی کام کو کرنا ہے پھر اس کام کو پورے ایسی سلیقے کے ساتھ کرو، طریقے کے ساتھ کرو، حسن کے ساتھ کرو، تاکہ وہ جتنا اس کے اندر اچھائی آ سکتی ہے اتنی اچھائی اس کے اندر آ جائے۔ تو یہاں پر جو اللہ کے نبی نے یعنی قرآن نے ہمیں جو لفظ سے منع کیا اور اللہ کے نبی نے اس کی تشریحات کر کے فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، فرمایا کہ انسان کی، آدمی کے اسلام کا حسن، خوبصورتی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی ایسے کاموں کو چھوڑ دے کہ جن کے کرنے سے کوئی فائدہ نہ دنیاوی ہے نہ دینی ہے، ان کو کیوں کرتا ہے، ان کو چھوڑ دے۔ اگر ان کو چھوڑ دے گا تو یہ چھوڑ دینے سے اس کا اسلام جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گا، اس کے اندر حسن آ جائے گا، اور کل قیامت کے دن یہ حسن اسلام میں یہ خوبصورتی اس کے نامہ اعمال کے اندر وزن پیدا کرے گی اور وہاں پر اس کو عزت ملے گی۔ اور اسی آیت کے سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن میں یہ سب بیان کی والذین لا یشهدون الزور، کہ مومن جو ہے وہ کسی جھوٹ کی بات پر گواہ بھی نہیں بنتا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر مومن کو کسی جگہ پر، کسی مجلس میں، ایسی مجلس کا جو مجلس لغویات کی مجلس ہے، بیہودی کی مجلس ہے، ظاہر انسان ہے، اس کا انسانوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تعلق ہوتے ہیں، رشتہ ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ مومن کا اگر گزر ایسی مجلس سے ہو جائے جو مجلس بیکار اور فضول ہے، لا یعنی ہے، لغویات پر مبنی ہے، جس طرح کہ ہماری اکثر مجالس ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، خصوصاً جب ہمارے گھروں میں نکاح ہوتا ہے، جب ہمارے گھروں میں شادی ہوتی ہے، بلکہ جنازے تک، کہ جب تک جنازہ ہمارے گھر میں پڑا ہوتا ہے اس وقت تو کسی حد تک ہم تھوڑا سا محتاط رہتے ہیں، لیکن جب ہم جنازوں کو دفنا دیتے ہیں پھر ہماری مجلسیں لگ جاتی ہیں۔ اور مجلسوں میں بھی جو باتیں ہوتی ہیں، جو گفتگو ہوتی ہیں، اگر وہ باتیں دین کے فائدے کی نہیں ہیں یا دنیا کے کسی کام کو اثر انداز میں انجام دینے کی خاطر نہیں ہے، ہر ایسی مجلس جو ہے وہ لغو مجلس ہے، وہ بیہودہ مجلس ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے اصل کے اعتبار سے وہ مباح ہوتی ہے، لیکن جب اس میں بات بڑھ جاتی ہے پھر لغویات تک اتر آتی ہے، پھر وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو مومن کا مطلب یہ فرمایا کہ ایک تو مومن جھوٹی بات پر گواہ نہیں ہوتا، اور دوسرا فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، تو جب اس کا گزر ہوتا ہے ایسی مجالس پر، لغو مجالس پر، مرّوا کراما، وہ شریفوں کی طرح، عزت داروں کی طرح وہاں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، چھوڑ کر گزر جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ ان کا گزر کسی ایسی مجلس سے ہوا اور آپ نے کوئی التفات اس مجلس کی طرف نہ کیا، بلکہ کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو بچا کر وہ گزر گئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس عمل کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تم کریم ہو گئے، یعنی
قرآن نے جو کہا ہے تو اس کے تم پورے مصداق بن گئے، اس کے تم حقدار بن گئے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن جن باتوں کا ذکر ہوا ہے اور جن جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے انعام کا ذکر یعنی تذکرہ کیا ہے، تو جب بھی انسان ان کاموں کو کرتا ہے تو ان کاموں کا حکم اس انسان پر وہ لاگو ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے خوف کی آیات اور ان کاموں سے انسان اجتناب کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا آدمی جنتی ہو گیا، یقیناً وہ جنتی ہو گیا۔ اور جو آدمی اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتا ہے یا اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر اور بڑائی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ جہنمی ہو گیا، یقیناً وہ جہنمی ہو گیا۔ اس لیے ہماری یہ زندگی گزارنی اس آیت کی تحت روشنی میں یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہر لمحہ یا تو اس کام کی تو دوروں، جس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے کہا کہ تو کریم ہو گیا، تو ہم بھی اگر قرآن کی ان باتوں پر کہ جن پر اللہ نے انعام کا ذکر کیا ہے تو ہم یا تو یعنی عزت والے بن جاتے ہیں، جنت والے بن جاتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں، یا اگر وہ کام ہم کرتے ہیں جو اللہ نے منع کیے ہیں تو پھر اللہ معاف فرمائے، اللہ نہ کرے، یا انسان ذلیل لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے یا جنتی لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے ایک بات بے سوچے سمجھے نکال دیتا ہے اور اس کا غور و فکر نہیں کرتا کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، فرمایا اس بات کے کرنے کی وجہ سے انسان جہنمی ہو جاتا ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس انسان کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا تھا جتنا فاصلہ مشرق کے ایک کنارے سے لے کر مشرق کے دوسرے کنارے تھا، یعنی وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے جہنم سے اتنا دور ہو گیا تھا۔ لیکن اس نے جب لغو بات کی، فضول بات کی، جس بات کے کرنے کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ تھا نہ دینی فائدہ تھا، یا ایسا کوئی فعل کر گزرا، فرمایا کہ وہ انسان بجائے جہنم کی دوری کے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت سمجھ کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان لغویات سے بچائیں۔ اور پھر قرآن مجید کی ایک اور آیت جو ایک بڑی اصولی بات قرآن نے بیان کی ہے کہ بہت سے ہمارے کام اس کی فہرست میں بیان نہیں کر سکتا کہ ہزاروں کام ہیں۔ آپ شادی بیاہ کی مجالس کے اندر، آپ نے تقریبات کی مجالس کے اندر دیکھا کریں، مرد عورتوں کا اختلاط، ان کا بام گفت و شنید، ان کا بام بے پردگی، یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ گناہ کبیرہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا کام، ایک اور بڑا فتنہ، کوئی آدمی اس پر غور کرے یا نہ کرے، لیکن میں اس بات کو قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی کے اندر اس پر بالکل منطبق کروں گا۔ یہ جو کھیل ہمارے معاشرے کے اندر کرکٹ کے نام سے پھیل گیا، اس کے اندر ہر چھوٹا بڑا آدمی، صاحب علم لوگ بھی، بلکہ بعض اوقات مساجد اور مدارس والے لوگ بھی اس کے اندر حصہ لیتے ہیں اور اس کے اندر کوئی بات وہ محسوس نہیں کرتے۔ یہ کھیل کرکٹ والا بھی ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ ہر کام اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے، یہ بھی اصل کے اعتبار سے مباح ہے، لیکن قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے، اس اصول پر جب اس کو ہم پرکھیں گے تو پھر یہ مباح نہیں بلکہ حرام سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ اصول قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ وہ اصول قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہاں پر اللہ نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر۔ وہ جو میں اصول کی بات کر رہا ہوں کہ اس اصول پر جو بھی کھیل آئے گا وہ کھیل حرام ہوگا، وہ کھیل جہنم کی اصول کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ نے یہاں ذکر کیا شراب کا، اے ایمان والو تمہارے لیے شراب اور جوا
اور فال کے تیر پھینکنے اور بتوں کے یعنی وہ جو استحان بنی ہوتے ہیں ان پر جانا، یہ ساری باتیں فرمایا اللہ نے حرام کی ہیں. کیا تم ان سے باز نہیں آؤ گے؟ پھر آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر والانصاب والازلام. پھر آگے اس کو دہرایا، فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کاموں کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ڈالے. اور آگے فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر والانصاب انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ فی الخمر والمیسر والانصاب فاجتنبوه لعلکم تفلحون ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان ان کاموں کے ذریعے سے دشمنی ڈالے اور بغض ڈالے، اور فرمایا کہ تمہیں اللہ کی یاد سے روکے. وہ یصدکم عن ذکر اللہ کی یاد سے تمہیں روکے، وعن الصلاۃ اور نماز سے روکے. فہل انتم منتہون، کیا تم اب اس سے باز نہیں آتے؟ تو قرآن نے یہاں پر ایک اصول بیان کر دیا، ہر وہ کام شراب کو نے کیوں حرام قرار دیا کہ شیطان سے شراب سے انسان کی عقل کے اندر فتور آ جاتا ہے، اور جب انسان کی عقل کے اندر فتور آتا ہے پھر انسان حلال اور حرام کی تمیز قائم نہیں رکھ سکتا. اب ضروری نہیں ہے کہ شراب ہی حرام ہوگا، ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ شغل جس شغل کے اندر پڑھ کر انسان کی عقل ماری جائے کہ بھائی میرا فائدہ کیا ہے، میرا نقصان کیا ہے، جب اس شغل کا نشہ انسان کو اس حد تک چڑھ جائے کہ ایمان کے بھی اس کو پرواہ نہ رہے تو وہ بھی شرابی کے برابر ہے، وہ بھی جوئے کے برابر ہے کہ جوئے کے اندر جوا کھیل ہوتا ہے. وہ کرکٹ بھی وہ جوا بن سکتا ہے کہ آپ گیم ہے کہ ہم اس کے کھیلتے ہیں، اس میں جو آدمی جیت گیا اس کو ہم اتنے روپے انعام دیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کے کھیل کے نشے کے اندر مست رہے گا اور اس کو نماز کا، روزے کا، نماز کے اوقات کو کوئی پتہ نہیں چلے گا. اس لیے قرآن نے یہ بیان کیا، خواہ وہ شراب ہو، خواہ وہ جوا ہو، خواہ بتوں کے استحان ہو، خواہ وہ کھیل ہو، کہ جن کے اندر پڑھ کر انسان اللہ کی یاد کو بھلا دے اور جن کے اندر پڑھ کر انسان نماز کو چھوڑ دے، قرآن نے کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے. کیا تم اب اس سے باز نہیں آتے؟ پھر اگلے آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور ان سے رک جاؤ، ان سے باز آ جاؤ. اس لیے ہر وہ کام جس کام کے اندر پڑھ کر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، انسان نماز سے غافل ہو جائے، بس وہ کام شریعت کے بالکل حرام ہے. اس کا کوئی پھر درجہ مباح کا نہیں رہتا کہ کر لیا تو کوئی بات نہیں، نہ کیا تو کوئی بات نہیں. وہ اس حد تک ہے جب تک وہ مباح کی حد تک رہے. یہاں تو دیکھنے میں آ گیا ہے کہ ہمارا اس کرکٹ کا ستیہ ناش ہو کہ جب اس کا میچ کسی بھی ملک کے اندر ہو تو لوگ گھروں کے اندر، ٹی ویوں پر، موبائلوں پر جماعت کے اوقات نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت پڑھنے والوں سے رہ جاتی ہے اور اس کو شغل کے اندر وہ مصروف رہتے ہیں. کیا وہ مباح رہا؟ مباح تو اس حد تک تھا کہ ٹھیک ہے کبھی فارغ ہوا انسان، وہ بھی ایک حدیث ہے اگر مباح کی حد تک ہو کہ کبھی کبھی اپنے ذہن کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کوئی شغل انسان لگا دے، لیکن وہ تو ذہن کو تر و تازہ تو کیا کرنا کہ سارا وقت اس کے اندر وہ لگ گیا، پھر تو وہ مباح نہ رہا. تو اس لیے بہت سے ایسے کھیل، بہت سے ایسے کام، بہت سی ایسی مجلسیں ہمارے اس موجودہ وقت کے اندر ہم ان کو بجا لاتے اور ہمارے ذہن جو ہے روحانی طور پر وہ بیمار ہے. ذہنی طور پر تو ٹھیک ہے جسمانی طور پر، لیکن روحانی طور پر وہ بیمار ہے. جب وہ روحانی طور پر درست ہوگا پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا کام کس درجے میں ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے. جب انسان کا ذہن بیمار ہو جائے، روح بیمار ہو جائے، تو پھر جب انسان بیمار آدمی کو آپ دودھ پیش کریں، جو جسمانی بیمار ہوتا ہے اس کو دودھ بھی کڑوا لگتا ہے، اس کو آپ سیب پیش کریں اس کو سیب بھی کڑوا لگتا ہے.